السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اس لیے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جن جن بھائیوں نے اپنے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ہم سب مل کر ان تمام کے کاموں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ جن جن کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالی اپنے خصوصی فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما کر صحت اور عافیت والی زندگی انہیں عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں، فقہی اعتبار سے، عبادات اور طہارت اور دیگر معاملات کے اعتبار سے سوالات کیے ہیں، اس لیے آج کی مجلس میں چند سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے ہمارے عزیز محترم جناب مظفر حسین صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا کافی طویل ہے، مختصر طور پر خلاصے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے ابو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، اس لیے انہیں گھر گھر جا کر جانوروں کو دیکھنا پڑتا ہے، انہیں انجیکشن دینا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ان کی جو جانوروں کی نجاست ہوا کرتی ہے، پاخانہ ہوتا ہے، اسی طرح اندر سے نکلا ہوا گندا پانی ہوتا ہے، وہ چیزیں ان کے کپڑوں کو اور ان کے ہاتھوں کو لگ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ احتیاط نہیں کر پاتے۔ ایسے ہی اپنے گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد اپنی بہت ساری چیزوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، جبکہ اس کے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوتے نہیں ہے، تو گویا کہ وہ نجاست جو ان کے ہاتھوں کو یا کپڑوں کو لگ جاتی ہے جانوروں کی انجیکشن دینے کے وقت میں یا جانوروں کو چیک اپ کے دوران، تو ان تمام چیزوں کی نجاست سے بچ نہیں پاتے ہیں، پورا گھر گندا ہو جاتا ہے۔ تو اب کیسے کن کن چیزوں کو ٹھیک کیا جائے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے والد محترم کو سمجھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے جو پیشاب سے نہیں بچتے۔ اب یہ پیشاب چاہے جانوروں کا ہو یا انسانوں کا ہو، اب جب آپ کے والد صاحب جاتے ہیں کسی جانور کو دیکھنے کے لیے اور اس کا علاج کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے وہاں پر گوبر اور پیشاب وغیرہ کثرت سے نظر آتا ہے اور وہاں پر وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں آپ سمجھا دیں کہ آپ علاج ضرور کریں، لیکن پیشاب سے، پخانے سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر باوجود بہت زیادہ احتیاط کرنے کے کسی جگہ پیشاب لگ جاتا ہے تو فوراً اس کو دھو لیں، بہت زیادہ دیر تک اپنے ہاتھ میں یا کپڑے میں اسے نہ لگا رہنے دے۔ ایسے ہی اگر وہ اپنے ہاتھوں کو یا کپڑوں کو دھوتے نہیں ہے، اپنے گھر آ جاتے ہیں اور وہی پیشاب دیگر چیزوں پر بھی لگ جاتا ہے، گلاس پر لگتا ہے، فین پر لگتا ہے، ریموٹ پر لگتا ہے، موبائل پر لگتا ہے، تو ظاہر بات ہے جہاں جہاں پر یہ نجاست لگے گی وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی، اس لیے پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ انہیں دین کی تعلیم دے، شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے انہیں سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ انہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس صاحب قلندری سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جمعہ کے دن پہلے جماعت کی نماز ادا کرنے کے بعد جگہ کی کمی ہونے کی وجہ سے دوسری بار جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسی مسجد میں نہیں۔ ایک مسجد میں آپ گئے ہیں، مان لیجئے وہاں پر 3 صفوں کی گنجائش ہے، 3 صفوں میں لوگ ہو گئے، بقیہ لوگ جو باہر کھڑے ہوئے تھے، اب وہی لوگ جماعت ختم ہونے کے بعد دوبارہ اسی مسجد میں جماعت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے درست نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمعہ صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہی ہونا شرط نہیں ہے، یعنی جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں 3 صفوں کے علاوہ بقیہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مسجد میں جا کر ہی نماز ادا نہ کریں
اس وقت تک ہماری جمعہ صحیح نہیں ہوگی تو یہ ان کا خیال غلط ہے۔ جب اندر کی صفیں پر ہو چکی ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ باہر صفیں بنا لے۔ اسی طرح باہر بھی اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر چھت کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر مسجد سے بالکل متصل اور ملا ہوا جو کمرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی صفیں بنا سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نزدیکی کسی دوسری مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز قائم کر لے، البتہ اسی مسجد میں دوبارہ جماعت قائم نہ کریں۔ اگلا سوال کرتی ہیں محترمہ ماہین بیگم قلم نوری سے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ناخن نکال کر جب نیل کٹر سے کاٹتے ہیں تو نیل کٹر سے کاٹنا ہے یا کسی اور دوسری چیز سے کاٹنا ہوتا ہے؟ کیا ناخن کاٹنے کے بعد ناخن پھینک دینا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے؟ کل 3 سوالات ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹیں، اس کے بعد بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹیں، پہلے دائیں پیر کے کاٹیں، اس کے بعد بائیں پیر کے کاٹیں۔ اور اس کٹنگ میں بھی بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کریں تو شہادت کی انگلی سے شروع کریں، یہ مستحب طریقہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جیسی بھی آپ کو سہولت ہو کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نیل کٹر سے ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ نیل کٹر متعین کیا گیا ہے، بنوایا گیا ہے، اس کا شیپ اس طرح دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ ناخن اچھی طرح کاٹ سکتے ہیں، تو نیل کٹر سے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا ہے یا پھینک دینا ہے؟ پھینکنا آپ کو نہیں ہے، پھینکنے کی وجہ سے انسانی اعضاء کی بے حرمتی ہوتی ہے جو کسی بھی اعتبار سے درست اور جائز نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ناخنوں کو جمع کر لیں اور کسی محفوظ مقام پر ڈال دیں یا وہاں پر دفن کر دیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں ایس خان، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ باتھ روم کی نالی صاف کرنے سے جو ناپاک پانی چپل میں لگ جائے اور روم میں آنے جانے پر، کیونکہ باتھ روم سے بالکل اٹیچ ہے، تو کیا جس روم میں ہم جا رہے ہیں چپل پہن کر وہ روم کی زمین ناپاک ہو جائے گی؟ بعد میں پوچھا لگا دیا جائے تو پھر وہ زمین پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، پہلے بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے کہ واش روم کی جو چپل ہوتی ہے وہ واش روم تک ہی محدود رہنے دیں۔ وہاں کی چپل اگر آپ روم میں یا پھر اپنے ٹیرس پر یا دوسری جگہوں پر لے کر جائیں گے تو اس طرح کے مسئلے کریٹ ہوں گے۔ طرح طرح کے شک ہمیں پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں فلاں زمین، ہماری کچن کی زمین، ہمارے ٹیرس یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس طرح کے وسوسے پیدا ہوں گے۔ اس لیے واش روم کی جو چپل ہوتی ہے وہ وہیں تک رہنے دے، دیگر جگہوں پر اسے نہ لے جائیں۔ بہرحال اگر کسی شخص نے لے گیا ہے تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا وہ جو باتھ روم کی زمین تھی وہاں پر کوئی نجاست، پیشاب، پاخانہ یا اور کوئی نجاست گری تھی یا نہیں۔ اگر کوئی نجاست گری تھی اور وہی نجاست چپل میں لگ چکی ہے اور وہی چپل مکمل گھر میں، کچن میں، بیڈ روم میں، ہال میں، ٹیرس وغیرہ پر گھومی ہے اور مکمل نجاست ادھر ادھر بکھر چکی ہے تو اس صورت میں وہ تمام زمینیں ناپاک ہوگی۔ اگر ہوا سے یا دھوپ کی وجہ سے وہ اس طرح سوکھ جائے کہ وہاں پر نجاست کا کوئی بھی اثر باقی نہ رہے تو پھر وہ تمام زمینیں پاک ہو جائے گی۔ اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر دھونا ضروری ہے، صرف پوچھا لگانے کی وجہ سے وہ زمین پاک نہیں ہوگی۔ اگلا سوال کرتے ہیں ارباز سید صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ ناپاکی صاف کرتے وقت جو چھینٹے اڑتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ جی دیکھیے، ناپاکی صاف کرنے کی کل 2 صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک چیز ہے، اس کے اوپر نجاست، عین نجاست لگی ہے، کوئی واقعتا نجاست جیسے پاخانہ لگا ہے، خون وغیرہ لگا ہے، اور اس نجاست کو دھوتے ہوئے اس کے جو قطرے اڑ کر آپ کے کپڑے پر، آپ کے شرٹ پر، آپ کی چپل پر یا زمین کے کسی حصے پر گر جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ تمام چھینٹے ناپاک ہوتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہے بلکہ آپ کوئی چیز دھو رہے تھے،
دھوتے وقت میں اس ناپاکی کو دھوتے وقت پانی کے قطرے یہاں پر لگے ہیں، تو اس صورت میں اب جب اس چیز کو آپ دھو رہے ہو اور یہ نجاست ادھر ادھر بکھر جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے یہ اس کی ناپاکی میں وہ ناپاکی کی شدت نہیں ہے جو عین نجاست کو دھوتے وقت ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو آپ یہ کریں کہ کسی بھی ناپاک چیز کو دھوتے وقت بڑی احتیاط کے ساتھ کام لیں، بہت زیادہ پریشر کے ساتھ اس پر پانی نہ ڈالے۔ ظاہر بات ہے پریشر سے آپ پانی ڈالو گے تو پانی اڑ جائے گا، آپ کے کپڑوں پر پڑے گا، آپ کے چہرے پر پڑے گا، زمین پر ادھر ادھر بکھر جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ناپاکی کو دھوتے وقت بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ وہاں پر پانی ڈالے، انشاءاللہ اس طرح کے قطرے ادھر ادھر نہیں بکھریں گے۔ لیکن اگر بکھر جاتے ہیں تو یہاں پر وہی دو صورتیں اپلائی ہوں گی۔ اگر عین نجاست کو دھوتے وقت اس کے قطرے ادھر ادھر اڑے ہیں تو پھر وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی، اور اگر عین نجاست کو آپ نہیں دھو رہے ہو بلکہ نجاست کو دھوتے وقت یا وضو کرتے وقت یا کسی اور صورت میں ناپاک پانی کے قطرے کسی چیز پر پڑے ہیں اور اس چیز کو دھوتے ہوئے اس کے قطرے جو ادھر ادھر پڑے ہیں تو پھر اس کے اندر ناپاکی ضرور ہے، لیکن ناپاکی میں خفت ہے، کمی ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگلا سوال کیا ہے وجیحہ نیاز نے، نماز میں کتنی آواز سے ہنسنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ قہقہا مار کر ہنسنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قہقہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی زور سے اتنی بلند آواز سے ہنس دے کہ اس ہنسی کی آواز آپ کے کانوں میں اور آپ کے بازو والے شخص کے کانوں میں پڑ سکے۔ اتنی بلند آواز سے ہنسنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ اگلا میسج تحریر کیا ہے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہر ایک سوال کا جواب بہت ہی بہترین طریقے سے دیتے ہیں، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے حسن ظن کے مطابق ہمیں بنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا بار بار وزن چیک کرنا درست ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، اپنی باڈی کا وزن آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں بار بار چیک کرنے کی وجہ سے یا ایک مرتبہ چیک کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں جس وقت آپ داخل ہو رہے ہوں تو پہلے دایاں پیر اندر رکھے، یعنی ہمارا جو سیدھا قدم ہوتا ہے وہ سیدھا قدم اندر رکھے، اس کے بعد مسجد میں داخل ہو، اور مسجد میں داخل ہونے کے وقت سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہونے کے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت آپ دل سے بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو عربی زبان میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہوتی ہے یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں آپ کر لے، جب تک مسجد میں رہو گے تب تک آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتے رہے گا۔ اور جب مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرو تو پہلے اپنا بایاں یعنی الٹا والا پیر باہر رکھو، اور اس کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر چھپکلی دیوار پہ سے بیٹ کر دے اور وہ بیٹ شرٹ پر ٹچ ہو جائے اور شرٹ پر ٹچ ہونے کے بعد وہ بیٹ بیڈ پر گر جائے تو اس صورت میں پتہ نہیں ہے کہ شرٹ کے کس حصے کو وہ بیٹ ٹچ ہوئی ہے تو پھر کیا کرے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو
छिपकली की बीट होती है वो नापाक होती है या नापाक नहीं होती। इसी तरह क्या हलाल जानवर के बीट जो होती है, गोबर वगैरह, बकरे की या फिर गाय बैल भैंस वगैरह की, ये तमाम चीजें पाक होती हैं या नापाक होती है। कुछ लोगों से सुना हुआ है कि हलाल जानवरों का गोबर पाक होता है। इन्होंने कुल 2-3 सवालात किए हैं। पहला सवाल तो ये था कि जो छिपकली होती है, छिपकली अगर बीट कर दे तो ये बीट कपड़े पर गिरने की वजह से हमारा कपड़ा पाक होगा या नापाक ही रहेगा। देखिए, जो छिपकली की बीट होती है ये नापाक होती है। छिपकली की जो बीट होती है वो नापाक होती है। अगर आपके कपड़े पर गिर जाती है तो इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि वो बीट गीली होगी। अगर गीली होगी और आपके कपड़े पर या किसी और चीज पर गिर जाए तो जहां पर वो बीट गिरी है वो जगह नापाक होती है, उसको धोना जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि छिपकली की बीट ये सूखी होगी। सूखी उस वक्त होती है जो जबकि डायरेक्ट उसके पेट में से न निकली हो, बल्कि कहीं पर गिरी हुई हो, किसी दीवार के ऊपर हो, बाद में हवा की वजह से आपके बदन या कपड़े पर गिरी है, तो इस सूरत में वो जो सूखी बीट थी आपके कपड़े या बदन पर या किसी और चीज पर गिरी है तो फिर कोई भी चीज नापाक नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि क्या बीट नापाक होती है, तो जी बिल्कुल इसकी बीट नापाक होती है। तीसरा सवाल ये है कि हलाल जानवर जैसे बकरा, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इनका गोबर पाक होता है या पाक नहीं होता? जी बिल्कुल पाक नहीं होता। ये नजासत है और नजासत गलीजा है। अगर ये तमाम चीजें या इनमें की कोई चीज आपके बदन या कपड़े पर लग जाती है तो फिर उनका धोना और पाक करना जरूरी होता है। इसी तरह अगली बात उन्होंने पूछी है, क्या स्विच या स्विच बोर्ड जिस तरह सूखे कपड़े से मोबाइल पोंछ दिया जाता है उसी तरह इनको पोंछ देने से पाक हो जाएगा या नहीं? देखिए, स्विच बोर्ड और जो स्विच होते हैं इसकी भी 2 कंडीशन होती हैं। पहली चीज तो यह है कि जो भी स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल प्लेन होगा, इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होंगे और उसमें ऐसे निशानात और ऐसे नक्शो निगार नहीं बने होंगे जिनमें नजासत घुसकर बैठ सकती हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आप किसी सूखे कपड़े से पोंछ दे और नजासत खत्म हो जाए तो आपका स्विच बोर्ड पाक हो जाएगा। लेकिन अगर स्विच बोर्ड ऐसा है जिसके ऊपर नक्शो निगार बने हैं, जैसे आमतौर पर हमारी जो कंपनी के स्विच बोर्ड मिलते हैं वहां पर कंपनी का लोगो होता है, उनके नाम होते हैं, जिसके अंदर नजासत घुसकर बैठ सकती है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछ देने से काम नहीं होगा। अच्छी तरह गीले कपड़े से आप उन्हें पोंछ दें और अंदर जो कॉर्नर्स में नजासत बैठी हुई उसको निकालने की फिक्र करें। और अगर निकल जाती है सूखे कपड़े से तब भी अगर आप पोंछ देते हो तब भी काफी होता है, कोई हरज नहीं है। इसी तरह इनका अगला सवाल ये है कि क्या चांदी की अंगूठी में मर्द डायमंड का मोती लगा सकता है या नहीं? पहली चीज तो यह है कि मर्द के लिए सिर्फ और सिर्फ चांदी की धात से बनी हुई अंगूठी पहनना जायज है, और वो भी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम। 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से ज्यादा चांदी की अंगूठी पहनना किसी भी मर्द के लिए जायज नहीं है। अब अगर वो चांदी की अंगूठी इतनी मकदार की पहन रहा है तो उसमें कोई भी पत्थर या नगीना वगैरह लगा सकता है, इसमें शरीयत बात से कोई हरज नहीं है। इसी तरह डायमंड का नग भी लगा सकता है, इसमें भी शरीयत बात से कोई कबाहत नहीं। अब अगला सवाल किया है अल्तमश काजी साहब ने, कहते हैं पखाना साफ करने के वक्त पानी जिस्म पर लग जाए तो क्या नापाक है? बिल्कुल नापाक है। पाखाना जो होता है ये नजासत है और नजासत गलीजा है। इसको धोते हुए, इसको साफ करते हुए जो छींटे आपके बदन या कपड़े पर उड़ रहे हैं तो जाहिर बात है नजासत को टच करके ही, उसको छू कर ही उड़ रहे हैं, तो ये छींटे जहाँ जहाँ पर उड़ेंगे उन तमाम हिस्सों को धो ले। अगर 1 दिरहम से ज्यादा है तो धोना जरूरी है, 1 दिरहम से कम है और आपकी नजर वहाँ पर नहीं पड़ी है तो फिर माफ भी है। अगला सवाल किया है, इन्होंने अपना नाम तहरीर नहीं किया, इनकी YouTube आईडी है यूर डेथ। बड़ा मुश्किल और डरावना नाम है। इनका सवाल यह है कि अगर किसी शख्स को शक हो कि मेरा जिस्म और कपड़े नापाक हुए और वो नापाक नहीं हुए हो तो क्या वो कपड़ों को धोना लाजिम होगा? बिल्कुल लाजिम नहीं है। जब आपको यकीन है कि आपके कपड़े नापाक ही नहीं हुए हैं तो ये नापाक है ही नहीं, भले ही आपको शक हो रहा हो, और शक किसी भी दर्जे का हो, वो शक काबिल
اعتبار نہیں ہوتا ہے اس کی طرف آپ کو بالکل دھیان اور توجہ نہیں کرنی ہے۔ ہاں جب آپ کو یقین ہو جائے، یقین اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑوں سے ناپاکی کی بدبو آ رہی ہے، ناپاکی کے نشانات نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف شک ہو رہا ہے، تو ایسا شک چھوڑ دینا چاہیے، اس کے پیچھے آپ بالکل نہ بھاگیں۔ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ اور جب ہم ناپاک کپڑوں کو نچوڑتے ہیں تو اس سے جو چھینٹے نکلتے ہیں اور دوسری جگہ پر گر جاتے ہیں تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے کیا؟ بالکل ناپاک ہو جاتی ہے۔ آپ کو پہلی بھی دو چیزیں بتلائی گئی ہے۔ ایک عین نجاست کو دھوتے وقت جو چھینٹے اڑ جاتے ہیں، ان کی جو ناپاکی ہوتی ہے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اب وہ چھینٹے جہاں جہاں پر لگے ہوں ان تمام چھینٹوں کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ایڈی کریٹس نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوشچن نمبر 1، دیکھیے پینٹ کو فولڈ آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب اس سوال کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہی شخص اپنے پینٹ کو فولڈ کرتا ہے جس کی پینٹ زیادہ لمبی ہو، جس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہو۔ اور فولڈ کیوں کرتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ پینٹ کو لمبا رکھنا، ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھنا گناہ والی بات ہے۔ اس سے بات بالکل صاف ہو چکی ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ پینٹ کو لمبا رکھنا، ٹخنوں سے نیچے لٹکا دینا یہ گناہ والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، تو پھر پینٹ کو لمبا نہیں رکھنا چاہیے۔ چاہے ہم ازار پہن رہے ہو، شلوار پہن رہے ہو، یا اسی طرح پینٹ پہن رہے ہو، لنگی پہن رہے ہو، کوئی بھی چیز مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھے، بڑے گناہ والی بات ہے۔ اب دوسری چیز یہ، نماز میں آستین کو یا پھر پینٹ کو فولڈ کرنا یہ مکروہ ہے۔ دونوں چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ کہ پینٹ کو لمبا کرنا، لٹکا دینا، ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بھی گناہ والی بات ہے، اور دوسری جانب پینٹ کو فولڈ کرنا یہ بھی گناہ والی بات ہے۔ لیکن ان دونوں گناہوں میں جب کمپیریزن کیا جائے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ پینٹ کو لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، پینٹ کو فولڈ کرنا یہ کم گناہ ہے۔ اس لیے بڑے گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور کم گناہ کے اوپر عمل کر لیا جائے تو یہ صحیح ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم پینٹ کو لمبا سیے ہی نہیں، اور اگر کسی درزی نے پینٹ کو لمبا سل دیا ہے تو اس سے ریکویسٹ کرے کہ نہیں بھائی، شرعی اعتبار سے ہمارے لیے اس طرح کے پینٹ استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے ٹخنوں سے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے آپ اسے کاٹ دیں۔ تو امید ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ دونوں بھی گناہ والی باتیں ہیں، پینٹ کو فولڈ کرنا بھی گناہ ہے، اسی طرح پینٹ کو لٹکانا بھی گناہ ہے، لیکن لٹکانے والا جو گناہ ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے گناہ سے بچتے ہوئے چھوٹے گناہ کے اندر اگر آپ ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ استغفار کے ساتھ آپ اپنی نماز کو پوری کر لیں۔ سوال نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ کیا پانی میں ہاتھ یا انگلی چلی جائے تو اس صورت میں پانی یوز لیس ہو جائے گا یا نہیں؟ صرف ہاتھ یا انگلی آپ نے پانی میں ڈالا ہے تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ یوں ہی بلا کسی وجہ کے پینے کے پانی میں، استعمال کیے جانے والے پانی میں ہاتھ یا انگلیوں کا ڈالنا بہتر نہیں ہے۔ اگر اس صورت میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے کہ آپ کی انگلیوں پر یا ہاتھ پر کوئی نجاست تھی تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے ہاتھوں پر کوئی نجاست نہیں تھی، بس یوں ہی چیک کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یا بہت زیادہ گرم ہے، یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ یا انگلی پانی میں ڈالا ہے تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے منزہ رفیق نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر جسم کے کسی حصے پر پھوڑا وغیرہ نکل آئے اور کافی پانی ڈالنے کے بعد اس سے کچھ خون یا پیپ وغیرہ پٹی پر لگ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اور اس پٹی کے اوپر جو خون لگا ہے وہ خون نکلنے کی وجہ سے پٹی ناپاک ہوگی یا ناپاک نہیں ہوگی؟ کسی بھی زخم سے اگر خون نکل جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ خون کتنا نکلا ہے۔ اگر اتنا خون ہو کہ
آپ اس کو روکتے نہیں، پٹی میں نہیں دباتے یا کسی کپاس وغیرہ میں اس کو جمع نہیں کرتے یا پھر اس کو پوچھ نہیں دیتے تو وہ اتنا خون نکلتا کہ بہہ جاتا، اس کنڈیشن میں آپ کا وضو دور جائے گا۔ لیکن خون اتنا نکلا ہے کہ بس نکل کر زخم سے صرف ظاہر ہوا ہے، بہنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، بالکل نارمل اور بالکل معمولی خون نکلا ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز، جو آپ نے زخم پر پٹی باندھ رکھی ہے وہاں پر خون نکلا ہے اور خون نکلنے کے بعد ظاہر ہو رہا ہے، اگر وہ خون معمولی مقدار میں ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو پھر وہ پٹی ناپاک نہیں ہوگی، اور اگر خون بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ پٹی ناپاک ہوگی، اس کو بدلنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے علی ریاض نے، کہتے ہیں مفتی صاحب چوہے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ چوہے کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ چپل کے نچلے حصے میں ناپاک پانی لگ جائے، باتھ روم میں وضو کرتے وقت ٹوٹی کھلی اور فرش پہ جو پانی بہ رہا ہے اس بہتے ہوئے پانی سے چپل کے نیچے لگی ہوئی نجاست ختم ہو جائے تو اس صورت میں چپل پاک ہو جائے گی یا پاک نہیں ہوگی؟ فرش پہ پانی بہ رہا ہے اور میں اسی فرش میں کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے جب ٹوٹی کھولی، نل کھولا اور شاور جب آپ نے کھولا ہے اور پانی بہنے لگا ہے، اتنا پانی آپ کی چپل کے نیچے سے بہ چکا ہے کہ چپل پر جو نجاست لگی تھی وہ نجاست اور اس کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی چپل پاک ہو جائے گی، دوبارہ الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نارمل پانی بہا ہے، بہت زیادہ پانی نہیں بہا ہے اور آپ کے چپل میں لگی ہوئی نجاست ابھی تک برقرار ہے، تو پھر تھوڑا سا پانی بہنے کی وجہ سے آپ کی چپل پاک نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر پانی ہونے کے باوجود چاک سے یا پھر ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرے تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ پانی ہونے کے باوجود، پانی کے استعمال پر قدرت ہونے کے باوجود اگر آپ نے ٹیشو پیپر سے یا پھر ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کیا ہے تو آپ کا استنجا بالکل درست ہو جائے گا۔ لیکن ڈھیلا ہونے کے باوجود، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے باوجود اگر آپ پانی کا استعمال کرتے ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے تھے، تو آپ کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ ڈھیلا ہونے کے باوجود ڈھیلا کا استعمال بھی کرے، ٹیشو کا استعمال بھی کرے اور ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرے۔ اور اگر پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، صرف ڈھیلے یا ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں، تب بھی آپ کا استنجا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔